السلام علیکم ڈے اسٹوڈنٹ، کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو بآسانی مل سکے۔ تو آج اس ٹاپک پہ ہم نے بات کرنی ہے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ایڈمیشن کے حوالے سے ہے کہ آپ نے اوپن یونیورسٹی کا ایڈمیشن گھر بیٹھے کس طرح کروا سکتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا۔ تو سب سے پہلے آپ نے گوگل سرچ بار میں چلا جانا ہے اور یہاں پر لکھنا ہے AIU آن لائن ایڈمیشن۔ اس کے بعد آپ کو جو فرسٹ لنک نظر آئے گا اس پر آپ نے کلک کر دینا ہے۔ فار فریش ایڈمیشن یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے۔ جیسے ہی آپ نے یہاں پر کلک کیا اس کے بعد آپ کو فرسٹ لنک نظر آ رہا ہے۔ ایڈمیشن ایڈورٹائزمنٹ پہلے دیکھ لینی ہے، یہاں آپ کلک کریں گے تو جو ایڈمیشن کے ایڈورٹائزمنٹ ہے اس سمیسٹر میں کون سا ایڈمیشن ہے اس کے بارے میں آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ تو یہ سارے جو اسپرنگ 2026 میں ایڈمیشن اوپن ہوئے ہیں ان کی مکمل طور پر ڈیٹیل ہے، آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ پراسپیکٹس دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے کون سی کلاس میں داخلہ لینا ہے۔ پہلے پراسپیکٹس پڑھ لیں، ساری انفارمیشن ہے، میٹرک ہے، FA کام، ایسوسیٹ ڈگری، BEd، PGD، BS پروگرام، تو یہ سارے لکھے ہوئے ہیں۔ آپ جس کا چاہیں پراسپیکٹس ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں پہلے۔ اس کے بعد آپ نے فرسٹ سیمسٹر کی جو فیس ہے وہ بھی آپ یہاں سے ہی دے سکتے ہیں، ایلیجیبلٹی پر کلک کر کے یہاں پر آئیں گے۔ فرسٹ پر یہاں پر آپ نے درخواست جمع کروانی ہے تو یہاں پر کلک کیئر کریں گے۔ اپنا ایڈمیشن کا جو پروسیس ہے، طریقہ کار ہے، یہاں سے سٹارٹ ہوگا۔ اس کے بعد آپ کو یہاں اس طرح کا انٹرفیس نظر آ رہا ہے۔ اگر آپ نے پہلی بار ایڈمیشن لینا ہے تو کریٹ اکاؤنٹ پر کلک کریں گے، نیا اکاؤنٹ بنانا پڑے گا۔ اگر آپ نے پہلے سے ایڈمیشن لیا ہے تو آپ نے صرف یعنی کہ کلاس پاس کر چکے ہیں اوپن یونیورسٹی سے، تو ادھر آپ نے ای میل لکھ دینا ہے اور اپنا پاسورڈ لکھیں گے اور لاگ ان ہو جائیں گے۔ اگر آپ نے پہلی بار ایڈمیشن لیا ہے تو پھر آپ نے کریٹ اکاؤنٹ پر کلک کر کے نیا اکاؤنٹ بنائیں گے۔ جو فرسٹ ٹائم ایڈمیشن لے رہے ہیں ان کے لیے یہ طریقہ کار ہوتا ہے۔ یہاں پر کریٹ اکاؤنٹ پر کلک کیا، یہاں پر ای میل اپنا لکھیں گے، پاسورڈ لکھیں گے اور کنفرم پاسورڈ لکھیں گے۔ یہ ابھی ہم آپ کے سامنے لکھیں گے تو آپ بھی اس طرح لکھیں گے۔ یہاں پر یہ بھی آیا کہ اگر آپ کے پاس ای میل نہیں ہے تو آپ اپنے بھائی کی یا والد صاحب کی لگا سکتے ہیں، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ اس طرح آپ نے اپنا جو ای میل ہے، پاسورڈ ہے وہ لکھ لینا ہے، کنفرم پاسورڈ لکھ لینا ہے جس طرح آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے۔ ہم نے یہ اپنا جو پاسورڈ ہے یا ای میل ہے وہ سب کچھ لکھ لیا ہے۔ اب کریٹ اکاؤنٹ پر آپ نے کلک کرنا ہے۔ جیسے ہی آپ کریٹ اکاؤنٹ پر کلک کریں گے تو آپ کو اسکرین پر گرین جو کلر کا نظر آئے گا کہ آپ کا اکاؤنٹ جو بن چکا ہے۔ کریٹ اکاؤنٹ پر کلک کریں گے۔ جی یہ ہمارا اکاؤنٹ جو ہے وہ بن چکا ہے۔ جنہوں نے پہلی بار ایڈمیشن لینا ہے ان کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارا جو اکاؤنٹ ہے وہ بن چکا ہے۔ تو اب ہم یہ میل آپ کو ای میل پر جا چکی ہے، وہاں لنک بھی گیا چلا ہے۔ آپ وہاں سے کلک کریں گے تو دوبارہ یہاں پر ہی آ جائیں گے۔ اگر وہاں سے نہیں جانا ہے تو ابھی دوبارہ سے یہاں پر آئیں گے آپ۔ جی آپ یہاں دوبارہ سے آئیں گے اور یہاں پر اپنا جو آپ نے ای میل ہے وہ لکھ لینا ہے، اپنا پاسورڈ لکھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، لاگ ان ہو جانا ہے۔ جی تو جیسے ہی آپ لاگ ان ہوں گے تو آپ کو کچھ اس طرح کا انٹرفیس نظر آ رہا ہوگا۔ تو دو پروگرام ہے، فیس ٹو فیس میں آپ کو ریگولر یعنی کہ آپ کو ریگولر جانا پڑے گا وہاں یونیورسٹی میں، منڈے سے فرائیڈے تک کلاس لینی ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر آپ اوپن ڈسٹرکٹ لرننگ ایجوکیشن میں ایڈمیشن لیں گے تو یہ گھر بیٹھے آپ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ صرف پیپر دینے کے لیے آپ کو ایگزامینیشن سینٹر جو آپ کی تحصیل میں ہوگا وہاں پر جانا ہوگا۔ اس پر آپ نے کلک کر دینا ہے اوپن ڈسٹرکٹ لرننگ پر۔ یہاں پر بہت سے پروگرام ہیں، آپ نے جس پروگرام میں بھی ایڈمیشن لینا ہے اس پر آپ نے کلک کر دینا ہے۔ BEd کا پروگرام ہے 1.5 سال کا ہے، BS کا ہے، BS 2.5 سال ہے۔ تو یہ سارے پروگرام ادھر لکھے ہوئے ہیں، آپ نے جس پر بھی ایڈمیشن لینا ہے اس پر آپ نے کلک کر دینا ہے۔ تو ہم نے BS پروگرام میں ایڈمیشن لینا ہے جو کہ 7 نمبر پر ہے، اور اسی پر ایسوسیٹ ڈگری کا پروگرام بھی ادھر بھی ہے، 4 سالہ پروگرام بھی یہاں سے ہی ہے، BBA کا بھی ادھر ہے۔ تو آپ نے یہاں پر کلک کر دینا ہے اور یہاں سلیکٹ پروگرام ہو گیا، یہ یعنی کہ ہم BS پروگرام میں انٹر ہو رہے ہیں
یا تو اس کے بعد آپ کو اس طرح کا نظر آئے گا انٹرفیس. ابھی یہاں جو ایکشن بھی لکھا ہوگا اینڈ پر، جہاں ایڈمیشن سٹیٹس لکھا ہے ادھر اینڈ پر ایکشن لکھا ہے، تو یا آپ یہاں پر کلک کریں گے یا آپ ٹریکنگ آئی ڈی پر کلک کریں گے تو آپ کا جو ایڈمیشن کا طریقہ کار ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا. تو یا ٹریکنگ آئی ڈی پر آپ کلک کریں. تو جیسے ہی آپ نے یہاں پر کلک کیا تو ہمارا جو ہے ابھی دیکھیں گے 0% ہے. تو ابھی ہم یہ فرسٹ انفارمیشن جو ہے اس کو فل کریں گے، یعنی اپنی ایف اے کے بارے میں، اپنی یا ایف ایس سی یا آئی کام جو بھی آپ نے کیا ہے اس کے بارے میں آپ نے انفارمیشن دینی ہے. ڈگری کے بارے میں بتائیں گے پہلے کہ ڈگری یا ڈپلوما ہے یا ہمارے تو ڈگری ہے. ڈگری کا لیول بتائیں گے 12 ایئر ہے. اس کے بعد آپ نے جو ڈگری ہے یہ ایف اے کی ہے یا ایف ایس سی کی وہ بتائیں گے. ہمارا سمپل ایف اے ہے تو ہم نے ایف اے کر دیا ہے. اس کے بعد آپ پریفرنس میجر کریں گے تو یہاں پر بھی آپ نے ایف اے پر ہی کلک کر دینا ہے. اس کے بعد آپ نے اپنا بورڈ سلیکٹ کرنا ہے کہ آپ نے کس بورڈ سے اپنی جو ایف اے کیا تھا یا ایف ایس سی کی تھی. ہمارا لاہور بورڈ ہے تو سلیکٹ ہو گیا. اس کے بعد یہ ساری انفارمیشن آپ نے لکھ لینی ہے. اسٹارٹنگ ایئر آپ کا ایف اے کا، پاسنگ ایئر، رول نمبر، ایگزامنگ ٹائپ، تو یہ آپ نے اس طرح سارا لکھ لینا ہے. اس کے بعد آپ کا پاسنگ ایئر 22 تھا، اسٹارٹنگ 20 ہے، اور اینول سسٹم تھا. رول نمبر لکھ لینا ہے. مارکس پر کلک کریں گے تو ٹوٹل مارکس لکھنا ہے اپنے، اور حاصل کردہ نمبر لکھیں گے. اور اس کے بعد جو ڈویژن ہے یہ خود بخود بن جاتی ہے. اس کے بعد آپ نے سیو اینڈ کمپلیٹیشن جہاں پر گرین کلر کا ہے نا سبز رنگ، یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے تو ہمارا جو 10% ہے اس سے کمپلیٹ ہو جائے گا. یہاں پر آپ سیو اینڈ کمپلیٹ کریں گے. یہ دیکھیں ہمارا جو 10% ہے وہ مکمل ہو چکا ہے، یعنی 10% پہلا مرحلہ ہم نے کامیابی سے مکمل کیا. اس کے بعد پروگرام آف اسٹڈی پر آپ نے جو پینسل کے نشان ہے آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے. اپنا پروگرام بتائیں گے کہ کس بی ایس میں آپ نے ایڈمیشن لینا ہے. پروگرام ٹائپ بتائیں گے کہ آپ لوکل ہیں یا انٹرنیشنل ہے. تو سب سے پہلے آپ اگر پاکستان میں تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ لوکل ہوگا. انٹرنیشنل باہر کے ملک سے آپ بیٹھے ہوئے اوپن یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کریں گے. ہمارا لوکل ہے تو لوکل کو سلیکٹ کر لیا. اس کے بعد پروگرام آپ نے سلیکٹ کرنا ہے کہ آپ نے بی ایس بتایا تب کون سا بی ایس ہے، کس میں آپ نے ایڈمیشن لینا ہے. یہ سارے پروگرام کی لسٹ ہمارے پاس موجود ہے. تو آپ کو جس بھی پروگرام میں ایڈمیشن لینا ہے آپ یہاں سے لے سکتے ہیں. بی ایس انگلش ہے، اس کے بعد بی ایڈ ہے 4 ایئر کا. تو یہ سارے پروگرام ہیں. ایسوسیٹ ڈگری ان میس کمیونیکیشن کی ہے، یہ بھی بہت اچھی ڈگری ہے. ایسوسیٹ ڈگری ان جینڈر اینڈ وومن اسٹڈی کی ہے. تو یہ سارے جو بی ایس کے پروگرام ہے یا ایسوسیٹ ڈگری ہے یہاں پر موجود ہے. بی ایس انٹرنیشنل ریلیشن ہے، بی ایس ان کامرس ہے، ایسوسیٹ ڈگری ان کامرس. تو یہ سارے بی ایس کے پروگرام موجود ہیں. آپ کو جس بھی پروگرام میں ایڈمیشن لینا ہے تو وہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے. بی ایس اسلامک اسٹڈی ہو جائے گا. اور ہمارا جو ہے بیسیکلی انگلش کا پروگرام ہے تو ہمارا جو ہے وہ وہاں پر چلے جائیں گے جو انگلش کا ہے. اس پر کلک کیا. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ایڈ پروگرام، کہ یہ پروگرام کو ہم نے ایڈ کر دیا ہے، اسی میں ہم ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں. جیسے ہی ہم نے پروگرام کو ایڈ کیا 20% ہو گیا. دوسرا مرحلہ ہمارا مکمل ہو گیا، 20% کمپلیٹ ہو گئی ہے. اب بی ایس انگلش میں ہم نے اس کے بعد سیو اینڈ کمپلیٹ پر کلک کریں گے. اس کے بعد آپ نے جو سب سے لینتھی پروسیس ہوتا ہے وہ پرسنل انفارمیشن کا ہے، جو سب سے لینتھی ہوتا ہے. اس میں آپ نے اپنا جو نیم لکھیں گے، فرسٹ نیم، سیکنڈ نیم یہاں پر لکھیں گے. اگر کسی کا علی احمد ہے تو علی فرسٹ ہوگا، احمد لاسٹ نیم ہوگا. تو یہ ساری انفارمیشن آپ نے یہاں پر درج کرنا ہے. صرف یہی ایک لینتھی ہے، یعنی کہ ایک لمبا پروسیس ہے، باقی شارٹ ہی ہوتے ہیں. اس کے بعد جو ڈاکومنٹیشن ہے، یعنی کہ آپ جب اپنی جو ایف اے میٹرک کی جو پہلے پاس کی ہوئے وہ اپلوڈ کرنی ہوتی ہیں. یہاں پر نام لکھ لیں جی، پہلے احمد لکھ لیا، سیکنڈ نیم آ گیا. جینڈر بتانا ہے، یہاں پر میل ہے. اس کے بعد
آپ نے میرٹ اسٹیٹس بتانا ہے آپ نے کہ سنگل ہیں یا آپ میرڈ ہیں. اس کے بعد اپنی ڈیٹ آف برتھ بتائیں گے کہ آپ کی کون سی ڈیٹ آف برتھ ہے. اس کے بعد اپنا ریلیجس بتائیں گے, مذہب بتائیں گے کیا ہے. اس کے بعد بلڈ گروپ بتائیں گے, اگر پتہ ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ جو مرضی آپ یہاں پر لگا دیں, اس کا اتنا مسئلہ نہیں ہوتا. اس کے بعد کوئی ڈسیبلٹی ہے یا نہیں ہے وہ بتا دیں, نان کر دیں. اگر نہیں ہے تو فادر نیم لکھیں گے, وہ زندہ ہے تو الائیو کر دیں گے, اگر فوت ہو گئے ہیں تو ڈیسیز. اس کے بعد والد صاحب کا ورک لکھیں گے, پیشہ کون سا ہے اس پر آپ نے کلک کرنا ہے. یہاں پر آپ نے والد صاحب کا فون نمبر لکھ دینا ہے. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, کاپی سیم ایز فادر انفارمیشن ایسے لکھ دیں. اگر گارڈین آپ کا ایک ہی ہے یعنی کہ. اس کے بعد اپنا جو آپ نے CNEC لکھنا ہے, اپنا لکھنا ہے. آپ کا شناختی کارڈ نمبر ہو جائے گا. کنٹری پاکستان ہے, آپ نے اپنا جو صوبہ ہے وہ سلیکٹ کریں گے. ہمارا پنجاب تھا تو پنجاب لکھ لیا. اس کے بعد آپ نے ڈسٹرکٹ اور تحصیل سلیکٹ کرنی ہے. علامہ اقبال تحصیل ہوگی. اس کے بعد اپنا جو مکمل ایڈریس لکھیں گے, اسی ایڈریس پر آپ کو ڈگری بھی ملنا ہے اور اسی پر کتابیں بھی آتی ہیں. اس کے بعد ایریا لکھیں گے, رولر ہے یا اربن ہے وہ آپ نے سلیکٹ کر لینا ہے. رولر جو دیہاتی ہوتا ہے اور جو شہری ہے وہ اربن ہوتا ہے, تو ہمارا اربن ہے. اس کے بعد آپ نے اپنا پوسٹل کوڈ لکھنا ہے کہ آپ کا جو ڈاک خانہ ہے اس کا پوسٹل کوڈ کون سا ہے. یہ آپ گوگل سے بھی سرچ کر سکتے ہیں. اپنا جو ڈاک خانے کا نام وغیرہ لکھیں گے تو اس کا کوڈ بھی آ جائے گا, یعنی کہ پوسٹ آفس لاہور لکھیں گے یا اس کا تحصیل کا ساتھ لکھ دیں گے. اس کے بعد جو آپ کا ڈاک خانے کا وہ بھی آپ نے لکھنا ہے. یہاں پر آپ نے ای میل لکھیں گے. اس کے بعد اپنا فون نمبر لکھیں گے. یہ امپورٹنٹ ہے جو ہوتی ہے کہ آپ کا فون نمبر وہی ہونا چاہیے جس پر آپ کو یونیورسٹی نے میسج کرنا ہوتا ہے آپ کا ایڈمیشن کنفرمیشن کا, اور باقی جتنے بھی میسج آنے ہوتے ہیں یوزر نیم پاسورڈ کا, وہ یہاں سے ہی آپ کو اصل اگر لکھیں گے تو آ جائے گا. یہ سارا آپ نے ایڈریس اپنا, اگر آپ کسی سے ایڈمیشن کروا رہے ہیں شاپ کیپر سے بھی, تو پھر بھی یہ ساری چیزیں آپ نے اپنی اچھی طریقے سے لکھوا دینی ہے تاکہ یونیورسٹی میل کرے تو وہ آپ کے پاس پہنچ جائے. اگر وہ میسج کرے یعنی کہ یوزر نیم پاسورڈ جو ID ہے وہ بذریعہ سیم میسج پر ہی بھیجتے ہیں. اس کے بعد آپ نے یہاں پر ٹک کرنی ہے, سیو اینڈ کمپلیٹیشن پر کلک کریں گے تو یہ آپ کا جو دوسرا پروسیس تھا کمپلیٹ ہو گیا. 50% ہماری جی پر فائل کمپلیٹ ہو گئی. 3 مرحلے ہم نے کامیابی سے مکمل کر لیے ہیں. اب ہم اکیڈمک ریکارڈ کی طرف جائیں گے. تو ابھی ہم نے یہاں پر جو پہلے FA کے بارے میں بتا دیا تھا لیکن میٹر کے بارے میں نہیں بتایا تھا, صرف FA کے بتایا تھا. اس کا سارا جو سٹیٹس ہے وہ نظر آ رہا ہے, پاسنگ ایئر اور اس کے بعد جو نمبر حاصل کیے تھے وہ. یہاں پر آپ نے اپنا جو سلیکشن ہے اس کو سلیکٹ کریں گے, میٹرک انفارمیشن دیں گے. اس کے بعد آپ نے اپنا جو میجر پروسیس ہیں وہ بتائیں گے, آرٹس ہے اور جو بورڈ ہے وہ بتائیں گے. یہ جب آپ FA کا آپ کو نظر آئے گا اس کے بعد آپ نے ایڈ کورس پر کریں گے تو اس کے بعد یہ پھر آپ نے میٹرک کا ایڈ کر دینا ہے. یہ ساری انفارمیشن ایسے لکھ لینی ہے جس طرح پچھلی بار لکھی تھی FA کے ٹائم پر, سٹارٹنگ ایئر, پاسنگ ایئر. تو یہ ساری انفارمیشن آپ نے یہاں سے لکھ لینی ہے. سیمیسٹر تھا, اینول تھا تو یہ لکھ لیا. رول نمبر آپ نے لکھ لیا, حاصل کردہ مارکس, ٹوٹل مارکس اور آپ کی ڈویژن. کمپلیٹ سیو اینڈ کمپلیٹیشن پر کلک کریں گے. ہماری جو میٹرک ہے وہ ایڈ ہو چکا ہے. یا انڈر ٹیکنگ کریں گے, کلک کریں گے, سیو اینڈ کمپلیٹیشن پر دوبارہ سے کلک کریں گے تو ہماری یہ اپلیکیشن جو ہے اس کا 3 مرحلے جو ہیں وہ مکمل ہو چکے ہیں. 70% ہماری فائل ہے, 70%. پروفیشنل ایکسپیرینس کچھ بھی نہیں ہوتا, آپ نے اس کو ایسے ہی رہنے دینا ہے, بس کلک کرنا ہے اور یہ بھی کمپلیٹ سیو اینڈ کمپلیٹیشن پر کر لیں گے. اس کے بعد ہمارا جو ہے کورس انفارمیشن آپ لکھیں گے. جی آپ کی کورس کی کیا انفارمیشن ہے, یعنی کہ ایک سبجیکٹ ہوتا ہے وہ آپ نے خود سے بتانا ہوتا ہے.
کہ آپ نے کون سا رکھنا ہے. مسلم ہے تو اسلامیات رکھیں گے. اس کے بعد ہمارا جو فوٹوگرافی اینڈ ڈاکومنٹ پر آپ جائیں گے جی، اس کے بعد ہی آپ کورس پر جائیں گے. فوٹوگرافی اینڈ ڈاکومنٹ یعنی کہ آپ نے اپنا جو پروفائل پکچر ہے وہ آپ نے اپلوڈ کرنی ہے. اس کے بعد آپ نے CNEC کے فرنٹ سائڈ اپلوڈ کریں گے. والد صاحب کا جو شناختی کارڈ ہے اس کی فرنٹ سائڈ اپلوڈ کریں گے. میٹرک FA کی جو رزلٹ کارڈ ہے یا ڈگریز ہے وہ آپ نے اپلوڈ کرنی ہے. اس طرح آپ نے اپنی جو ساری انفارمیشن ہے وہ اپلوڈ کر لینی ہے. ریسنٹلی جو ہماری فریش پکچر ہوگی، تصویر ہوگی، وہ اپلوڈ کرنی ہے. چوز فائل پر کلک کریں گے اور یہاں پر آپ کا جو فولڈر ہوگا وہاں سے آپ نے اپنی جو تصویر ہے وہ سلیکٹ کر لینی ہے. تصویر آ چکی ہے جی. اپلوڈ اس کو کس طرح آپ نے کرنا ہے کہ یہ جو گرین کلر ہے نا اس پر آپ نے اپلوڈ کا آپشن آ چکا ہے. تو اس طرح یہ ابھی اپلوڈ نہیں ہوئی، نہٹ اپلوڈ ہے، ادھر آپ نے اپلوڈ ہو چکی ہے. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنا جو CNEC ہے بے فارم ہے اس کی جو فرنٹ کی جو پکچر ہے وہ اپلوڈ کریں گے. یہ ہماری جو فائل ہے ڈومیسائل بنا ہوا ہے تو اپلوڈ کر دے. اگر ڈومیسائل نہیں بنا ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، اس کے بغیر بھی کام چل جائے گا. تو یہ ہمارا جو فادر کا CNEC اپلوڈ ہو چکا ہے. جیسے ہی آپ نے وہاں پر چوز فائل پر آپ کا فائل نہ آ جائے گا، اس کے بعد آپ نے اپلوڈ پر کلک کریں گے تو پھر یہ گرین کلر کا اپلوڈ ہو جائے گا. تو یہ جو ہمارا دو چیزیں اپلوڈ ہو چکی ہیں، ہمارا CNEC بھی اپلوڈ ہو گیا اور جو پکچر تھی وہ بھی اپلوڈ ہو چکی ہے. آپ نے اپلوڈ خود کرنا ہوتا ہے، سسٹم نہیں کرنا ہے، خود نہیں کرتا. میٹر کا آپ نے اپلوڈ کر دیا ہے جی. اس کے بعد انٹر کا رہ گیا. یہ جہاں پر گرین کلر کا نشان ہے اس کا مطلب ہے یہ ڈاکومنٹ اپلوڈ ہو چکی ہیں. یہ والے سارے اپلوڈ ہو چکی ہیں ڈاکومنٹس. چوز فائل پر کلک کر کے آپ اپنا جو ڈاکومنٹس ہیں وہ اپلوڈ کر سکتے ہیں. ہمارا ایک ہی ڈاکومنٹ رہ گیا تھا وہ بھی اپلوڈ ہو چکا ہے جی. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ میٹر کا چوز فائل پر کر کے اس کو آپ نے اپلوڈ کر دینا ہے. اور اس طرح آپ نے اپنی جو تمام ڈاکومنٹس ہیں وہ اپلوڈ کر دینے ہیں. اس کا جہاں پر گرین کلر کا لکھا ہے اپلوڈ تو یہ نشان بن جاتا ہے. پہلے آپ چوز فائل کریں گے، اس کے بعد آپ جو اپلوڈ جہاں پر لکھا ہوا ہے دوسری سائڈ جہاں پر ایکشن لکھا ہے وہاں پر آپ کلک کریں گے تو پھر یہ گرین کلر کا ہو جائے گا، اپلوڈڈ ہو جائے گا. اپلوڈ جہاں پر آپ نے اس کو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے بعد یہ اپلوڈ ہو جائیں گے. تو بیچلر نہیں ہے تو ہمارا اس میں نہیں کرنا، صرف جو ہمارا FA تک تھا تو اس کے بعد ہم کمپلیٹ سیشن کریں گے. تو ہمارا جو 95% ہے جی کمپلیٹ ہو چکا ہے. ایک رہ گیا جو کورس انفارمیشن ہے. تو یہ آپ کے سامنے ہے کہ سلیکٹ آپشن پر کلک کریں گے تو اگر آپ مسلم ہیں تو اسلامیات کا آپشن ہوگا اور اخلاقیات ہوتی ہے. یہ سارے یہ جو ہمارے کورس ہیں یہ فرسٹ سیمسٹر کے کورس ہیں. یہ کوڈ جو فرسٹ سیمسٹر کے کوڈ ہیں اسلامیات کو آپ نے کلک کر دیا ہے 3 کریڈٹس اور ایڈ کورس پر کلک کریں گے تو یہ جو ہمارا ایڈ ہو جائے گا، یعنی کہ یہ ہم سبجیکٹ رکھنا چاہتے ہیں اسلامیات والا. یہ کوڈ آ گیا، یہ ایڈ ہو گیا. اس کے بعد یہ آپ کو ساری فیس وغیرہ جو ہے وہ ساری یہاں پر لکھا ہوا ہے. تو یہ جو ہماری فیس وغیرہ ڈگری کی فیس بھی اس میں شامل ہو گئی ہے جی. اس کے بعد پروسیسنگ فیس بھی ہے. یہاں پر آپ سیو اینڈ کمپلیٹیشن کر دیں گے تو ہمارا جو ہے 99% کمپلیٹ ہو جائے گا. یہاں پر آپ کریں گے سیو اینڈ کمپلیٹیشن، 99% ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا. اسی طرح
اب 1% رہ گیا جی، وہ ہم نے وہ اسی وجہ سے رہ گیا کہ یہاں پر ہم نے چیک لسٹ کرنی ہے کہ یہ جو ساری انفارمیشن ہے یہ صحیح ہے. یہاں پر اس طرح آپ ٹک لگاتے جائیں گے تو یہ اس کے بعد آپ نے سارا ایکسیپٹ کرنا ہے لاسٹ پر. اس کے بعد آپ نے سبمٹ اپلیکیشن پر کلک کریں گے تو وہ ویریفائی کریں گے، پوچھیں گے کہ آپ واقعی اپلیکیشن سبمٹ کروانا چاہتے ہیں. سبمٹ پر اپلیکیشن پر یہاں پر اگر آپ کے سارے ڈاکومنٹ صحیح ہیں تو آپ نے سبمٹ پر کلک کر دینا ہے، تو آپ کی اپلیکیشن جو ہے سبمٹ ہو جائے گی. آپ کا جو چلان فارم ہے اس طرح آپ کو نظر آ رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہوگا. فیس ووچر یہاں پر آپ کلک کریں گے، فیس ووچر ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا جو کہ اس طرح کا ہوگا. ابھی آپ نے اس کو ایزی پیسے کے ذریعے آپ اس کو ادا کر سکتے ہیں، جیز کیش کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں، ایزی پیسے کے ذریعے. اگر ایزی پیسے کے ذریعے کرنے ہیں تو اس کا اس طرح یہ طریقہ کار ہے کہ آپ ایزی پیسے کے ذریعے فیس کس طرح پے کر سکتے ہیں. جی سی آل پر سب سے پہلے آپ کلک کریں گے. جی سی آل پر جیسے ہی آپ نے کلک کی اس کے بعد آپ کو ایجوکیشن کا آپشن نظر آئے گا. جی ایجوکیشن یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے، یہ ایجوکیشن لکھا ہوا ہے یہاں پر کلک کریں گے تو اس کے بعد آپ کو جو ہے ایجوکیشنل تعلیمی انسٹیٹیوشن نظر آ جائیں گے. الائڈ اسکول ہے، اس کے بعد تیسرے یا چوتھے نمبر پر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. جی یہاں پر آپ نے اس کو کلک کرنا ہے، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، تو اس پر آپ نے کلک کر دینا ہے. یہاں پر آپ نے اپنا چلان نمبر لکھنا ہے. اب کون سا چلان نمبر لکھنا ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ چلان نمبر کون سا ہے. یہ فی ووچر چلان ہے تو یہ چلان نمبر ہے. جی اس کو آپ نے کاپی کر لینا ہے، واٹس ایپ پر لکھ لیں تو ادھر آپ نے یہ پیسٹ کر دینا ہے چلان نمبر. یہ والا چلان نمبر ہوتا ہے، اسی کو آپ نے وہاں پر پیسٹ کر دینا ہے. اس کے بعد آپ نیکسٹ کریں گے تو آپ کو اس طرح کا انٹرفیس نظر آ جائے گا. آپ کا جو آپ نے لکھا تھا وہ کنزیومر آئی ڈی آ جائے گی. اس کے بعد آپ کا نام آ جائے گا اور آپ کی ٹوٹل فیس آ جائے گی، اس کو آپ نے پے کر دینا ہے. ان کے پے ان فل آپ کریں گے تو آپ کی جو فیس ہے وہ ادا ہو جائے گی ایزی پیسے کے ذریعے. اس کے بعد آپ کو لاسٹ پر جو آخری پیج ہے وہاں پر ہی آپ کو یوزر نیم اور پاسورڈ بتایا جائے گا. ٹریکنگ آئی ڈی ہو گیا، یوزر نیم ہو گیا، فون نمبر آپ کا ہوگا، اپلیکیشن سٹیٹس ویریفائڈ یہ چند دن کے بعد ہوگا. یہ آپ کا جو ایڈریس ہے وہ آ جائے گا. اس کے بعد یہاں پر ہی یہ تقریباً کوئی 15 دن بھی لے لیتے ہیں، 1 ماہ بھی لے لیتے ہیں، تو یہاں پر یوزر نیم اور پاسورڈ جو ہے یہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ آپ کا یہ یوزر نیم اور پاسورڈ ہے. یہاں پر بھی آتا ہے اور سم پر بذریعہ SMS بھی آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ آپ کا جو پاسورڈ اور یوزر نیم کون سا ہے. یہ ایڈمیشن کا مکمل طریقہ کار تھا کہ آپ نے کس طرح ایڈمیشن لینا ہے.